بسم الله الرحمن الرحيم. ويجب تقديم الفاعل على المفعول إذا كان مقصورين وخفت اللبس نحو ضرب موسى عيسى. ويجوز تقديم المفعول على الفاعل إن لم تخف اللبس نحو أكل الكمثرى يحيى وضرب عمرا زيد. عزیز طلباء، ہدایت النحو کے اسباق جاری ہیں۔ کل ہم نے مرفوعات کی بحث شروع کی اور مرفوعات میں سب سے پہلے فاعل کو ہم نے پڑھا۔ فاعل کی بحث میں فعل کے کچھ ضابطے بیان کیے جا رہے ہیں۔ 4 ضابطے فعل کے آپ نے کل پڑھے تھے، آج 5واں ضابطہ بیان فرما رہے ہیں۔ 5واں ضابطہ یہ ہے کہ یوں تو فاعل کا حق یہی ہے کہ وہ فعل کے تمام معمولات پر مقدم ہو، مفعول فی، مفعول لہ یا جو بھی آئیں حال، ان سب سے پہلے فاعل کو ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ کبھی کبھی مفعول کو مقدم کرنا بھی جائز ہوتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہوگا۔ یہاں یہ بتانا ہے کہ یوں تو فاعل کو مقدم ہونا چاہیے، لیکن کبھی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی اب اس کو مؤخر کرنا جائز ہی نہیں ہوگا۔ مقدم کرنا کب واجب ہوگا؟ جبکہ فاعل اور مفعول میں کو سمجھنے میں یا دونوں کا اعراب تقدیری ہو جائے۔ مثلا دونوں اس میں مقصور ہوں، عیسیٰ موسیٰ، ضربہ موسیٰ عیسیٰ۔ اب ان دونوں کا اعراب تقدیری ہے، اب آپ کیسے پہچانیں گے کہ اس میں کون سا فاعل ہے اور کون سا مفعول ہے؟ اب اس کے پہچاننے کا بس یہی ایک طریقہ ہے کہ یہاں فاعل کو مقدم کر دیا جائے، فاعل کو مؤخر نہ کیا جائے۔ تو یہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوگا ہر حال میں، تاکہ کسی طرح کا التباس اور خوف نہ رہے۔ جب فاعل مقدم ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہی فاعل ہے۔ کیونکہ یہ دونوں اس میں مقصور ہیں، اور جب دونوں اس میں مقصور ہوتے ہیں تو اس میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، لہذا یہاں فاعل مقدم ہوگا اور موسیٰ ہی یہاں پر فاعل بنے گا۔ ہاں اگر التباس کا خوف نہ ہو اور کوئی قرینہ موجود ہو تو مفعول کو مقدم کرنا بھی جائز ہے اور فاعل کو مؤخر کرنا یہ بھی جائز ہے۔ التباس کا خوف نہ ہونے کا مطلب یعنی کوئی قرینہ موجود ہو جس سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ مفعول ہے اور یہ فاعل ہے۔ مثلا کہا کسی نے ضرب عمرا زید، یہاں امر مفعول ہے، اس کو مقدم کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں قرینہ موجود ہے، پہچان لیں گے آپ کس سے؟ اعراب سے۔ حالت رفع میں زید ہے، لہذا زید فاعل ہوگا، اور حالت نصب میں امر ہے، امر کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا، کیونکہ مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، منصوبات میں سے ہے۔ تو یہ قرینہ موجود ہے، اس وجہ سے یہاں پر مفعول کو مقدم کرنا جائز ہے۔ ایسے ہی کسی نے کہا اکل الکمثرى یحییٰ، یحییٰ نے امرود کھایا۔ اب دیکھو کمثرى یحییٰ، یہ دونوں بھی اس میں مقصور ہیں، لیکن یہاں قرینہ موجود ہے جس سے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں کیا مفعول ہے اور کیا فاعل ہے۔ یہاں کمثرى ہی مفعول بن سکتا ہے، فاعل نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ امرود کو کھایا جاتا ہے، امرود انسان کو نہیں کھاتا۔ امرود کو انسان کھاتا ہے، انسان کو امرود نہیں کھاتا۔ تو اس سے یہاں قرینہ موجود ہے کہ یہاں پر کمثرى مفعول ہے اور یحییٰ ہی فاعل ہے، تو یہاں مفعول کی تقدیم جائز۔ سنو، وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ، فاعل کی مفعول پر تقدیم واجب ہے، اذا کانا مقصورین، جب وہ دونوں اس میں مقصور ہوں، وخفت اللبس، اور التباس کا خوف ہو، جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ۔ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ إِن لَمْ تَخِفِ اللبس، اور مفعول کی تقدیم فاعل پر یہ بھی جائز ہے اگر التباس کا خوف نہ ہو، جیسے اکل الکمثرى یحییٰ وضرب عمرا زید۔ وَيَجُوزُ حذف الفعل حيث كانت قرينة نحو زيد في جواب من قال من ضرب، وكذا يجوز حذف الفعل والفاعل معا
کا نام فی جوابی من قال اقامہ زیدن۔ چھٹا ضابطہ، یہاں سے اب فعل کا چھٹا ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، اور اس چھٹے ضابطے میں بھی ایک اہم قاعدے اور ایک اہم چیز کو بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی قرینہ ہونے کی بنیاد پر فعل کو حذف کرنا جائز ہے، یعنی کلام کے اندر جہاں کہیں قرینہ موجود ہو تو اس قرینے پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے کسی شخص نے سوال کیا من ضربا، کس نے مارا، تو اب آپ اس کے جواب میں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں زیدن، زید نے مارا۔ تو اب یہاں صرف آپ نے زید کہا، فعل کو ذکر نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ یہاں قرینہ موجود ہے، اس قرینے کی بنیاد پر فعل کو یہاں پر حذف کر دیا گیا۔ قرینہ کیا ہے؟ کیونکہ قرینہ یہ ہے کہ یہاں سوالیہ جملہ ہے۔ کیا ہے؟ سوالیہ جملہ ہے پورا، ضرب من ضربا، یہ سوالیہ ایک جملہ ہے، تو جواب میں بھی جو ہونا چاہیے تھا وہ پورا جملہ ہونا چاہیے تھا، جوابیہ جملہ، لیکن جوابیہ جملہ نہیں بلکہ اس کا ایک جز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر فعل کو کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے۔ تو جیسے کیونکہ جواب میں اس کلام کو دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے جو سوال میں پہلے پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر آدھا ہی پیش کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر فعل کو کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے۔ اور کبھی فعل اور فاعل دونوں کو ایک ساتھ حذف کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے کسی نے کہا اقامہ زیدن، اقامہ زیدن، کیا زید کھڑا ہوا؟ اس کے جواب میں آپ کہہ دیں نام، ہاں، تو یہاں پر فعل اور فاعل دونوں کو حذف کرنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے، اور آپ نے حذف کر دیا۔ یہاں پر قرینہ وہی سوالیہ، سوال میں پورا جملہ فعلیہ ہے تو جواب میں بھی جملہ فعلیہ ہونا چاہیے تھا، لیکن صرف آپ نے کیا کہہ دیا؟ نام کہہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جملہ فعلیہ محذوف ہے۔ وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ، اور وہاں پر فعل کا حذف کرنا جائز ہے جہاں پر قرینہ ہو، جیسے زیدن کہنا اس شخص کے جواب میں جو کہے من ضربا۔ وَكَذَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ مَعًا، ایسے ہی ایک ساتھ فعل اور فاعل دونوں کو حذف کرنا بھی جائز ہے، جیسے کہ نام اس شخص کے جواب میں کہنا جو کہے اقامہ زید۔ وقد يحذف الفاعل ويقام مفعول مقامه اذا كان الفعل مجهولا نحو ضرب زید۔ یہ ساتواں ضابطہ یہ ہے کہ کبھی کبھی فاعل کو حذف کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ مفعول کو رکھا جائے گا۔ یہ کب کیا جائے گا؟ اذا کان الفعل مجہولا، جبکہ فعل کیا ہو؟ مجہول ہو۔ یہ بہت آسان بات ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ فعل مجہول کا نائب فاعل آتا ہے، فاعل نہیں آتا، اور نائب فاعل حقیقت میں ہوتا کیا ہے؟ مفعول ہی ہوتا ہے۔ ضربا زیدن، زید مارا گیا، تو مار پڑ رہی ہے، زید کو صرف مارنے والا معلوم نہیں ہے، تو یہ وہی نائب فاعل کا بیان ہے کہ کبھی کبھی فاعل کو حذف کر کے نائب مفعول بہ کو اس کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے، اور یہ کب کیا جاتا ہے؟ جبکہ فعل مجہول ہو۔ وقد يحذف الفاعل، اور کبھی فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، ويقام المفعول مقامه، اور مفعول کو اس کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے جبکہ فعل مجہول ہو، جیسے ضربا زید۔ تو یہ تین ضابطے یہاں پر دیکھیے لگاتار بیان کیے گئے۔ ایک جگہ تھا کہ کبھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، پھر دوسرا تھا کبھی فعل اور فاعل دونوں کو حذف کر دیا جاتا ہے، پھر تیسرا لایا کہ کبھی فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تین ضابطے انہوں نے نکالے۔ یہ فاعل کی بحث مکمل ہوئی۔ فعل ہی کے ضابطے بیان ہو رہے ہیں تو ایک اہم ضابطہ، ایک اہم بحث فعل میں آتی ہے تنازع فعلان کی۔ سنو، فصل اذا تنازع الفعلان فی اسم ظاہر بعدہما ای اراد کل واحد من الفعلین ان یعمل فی ذلک الاسم فہذا انما یکون علی اربعۃ اقسام۔ تنازع فعلان علم نحو کی بہت ہی معرکۃ الآراء بحث ہے، بہت اہم بحث ہے۔ علم نحو کی ہر کتاب میں اس کو مصنفین نے اپنے اپنے طریقے سے بیان کیا، اپنے اپنے طور پر بیان کرنے کی کوشش کی، اور بہت اچھی بحث کی۔ ہدایت النحو کے اندر صاحب کتاب نے اس بحث کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے، جو آسان بھی ہے اور یاد کرنے کے لیے بھی آسان ہے، سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے۔ آپ کو تھوڑی توجہ دینا۔ تنازع کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا،
اور تنازع فعلان کا مطلب دو فعلوں کا جھگڑا کرنا. دو فعلوں کا جھگڑا کیا کوئی مار کوٹ نہیں ہے، بلکہ دونوں فعل کے بعد کوئی ایک اسم آ جائے. دو فعل ذکر کیے جائیں اور اس کے بعد اسم کہے ہو ایک ہو، تو اب ہر فعل اس اسم میں عمل کرنے کے کا تقاضا کرے. یہی ہے تنازع فعلان. مثلا ضربا و ذہبا زید، آگے ایک اسم ہو گیا. اب ضربا چاہ رہا ہے کہ زید میرا فاعل بنے، اور ذہبا چاہ رہا ہے کیا ہے زید میرا فاعل بنے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دو فعل ہو گئے اور دونوں فعل اپنے بعد میں آنے والے اسم کے اندر عمل کرنے کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں، تنازع کر رہے ہیں. یہی تنازع فعلان. اذا تنازع الفعلان فی اسم ظاہر بعدہما، جب دو فعل اپنے بعد آنے والے اسم ظاہر میں تنازع کریں. اے ارادہ کل واحد من الفعلین ان یعمل فی ذلک الاسم، یعنی ہر فعل یہ کوشش کرے کہ وہ اس اسم میں عمل کرے. فہذا انما یکون علی اربعۃ اقسام، تو اس کی کل کتنی قسمیں ہوں گی؟ چار. یعنی تنازع فعلان کی کل چار قسمیں بنیں گی. کیسے بنیں گی سنو. الاول ان یتنازع فی الفاعلیت فقط نحو ضربنی و اکرمنی زید. الثانی ان یتنازع فی المفعولیت فقط نحو ضربت و اکرمت زیدا. پہلی دو صورتیں سنیے. چار صورتیں کیسے بنیں گی؟ جب دونوں فعل ہیں یا تو دونوں فعل اس اسم کو اپنا فاعل بنانا چاہیں گے. پہلی صورت یہی ہوگی. دونوں فعل یہ کیا چاہیں گے کہ یہ ہمارا کیا بن جائے؟ فاعل بن جائے. جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دی انہوں نے ضربنی و اکرمنی زید. تو ضربنی میں ضربہ فعل ہے، نون وقایا یا مفعول بھی. ایسے ہی اکرمنی میں بھی یا جو ہے مفعول بھی. زید ایک اسم ہے، اسم ظاہر ہے. اب اسی میں یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ تنازع کر رہے ہیں. ضربنی چاہ رہا ہے کہ یہ میرا فاعل بن جائے اور اکرم چاہ رہا ہے کہ یہ میرا فاعل بن جائے. تو یہاں پر جو تنازع ہو رہا ہے یہ کس چیز میں ہو رہا ہے؟ فاعلیت میں. ہر فعل اس کو اپنا فاعل بنانا چاہ رہا ہے کہ زید نے مجھے مارا یا زید نے میری تعظیم کی. تو پہلی صورت کہ دونوں کے دونوں کس میں تنازع کریں؟ فاعلیت میں. اب دوسری صورت اس کی بالکل برعکس، دونوں کی دونوں کس میں تنازع کریں؟ مفعولیت میں. یعنی ہر ایک اس کو اپنا مفعول بنانا چاہے. جیسے ضربتو و اکرمتو زیدن. اب یہاں پر زیدن اسم ظاہر ہے. اب ضربتو بھی چاہ رہا ہے کہ یہ میرا مفعول بن جائے اور اکرمتو بھی چاہ رہا ہے کہ کیا بن جائے؟ میرا مفعول بن جائے. تو اب ایسی صورت میں یہ جو تنازع ہوگا یہ کس میں ہوگا؟ مفعولیت میں. تو اب ہر ایک ان میں سے چاہ رہا ہے کہ میرا مفعول بن جائے. تو پہلی ان یتنازع فی الفاعلیت، پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں کے دونوں فاعلیت میں تنازع کریں، جیسے ضربنی و اکرمنی زید. اور دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں فعل مفعولیت میں تنازع کریں، جیسے ضربت و اکرمت زیدن. الثالث ان یتنازع فی الفاعلیت والمفعولیت ویقتضی الاول الفاعل والثانی المفعول نحو ضربنی و اکرمت زیدن. الرابع عکسہ نحو ضربت و اکرمنی زید. اب دیکھ دو صورتیں پڑھ لی آپ نے. پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں فاعل بنانا چاہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں مفعول بنانا چاہیں. اب دو صورتیں اور نکلیں گی. کیا؟ ایک فاعل بنانا چاہے اور ایک مفعول بنانا چاہے. یہ ایک صورت ہو گئی. تو ایک صورت نکل رہی کیا؟ ایک فاعل بنانا چاہے اور دوسرا مفعول بنانا چاہے. اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلا فاعل بنانا چاہے اور دوسرا والا مفعول بنانا چاہے. ایک صورت یہ ہو گئی. یا یہ کہ پہلا مفعول بنانا چاہے اور دوسرا والا فاعل بنانا چاہے. اس کے برعکس کل کتنی ہو گئی؟ اب چار صورتیں ہو گئی کہ نہیں؟ صورتیں ہو گئی. تو پہلا تیسری صورت یہ ہے کہ فاعلیت اور مفعولیت میں تنازع کرے. تو پہلا چاہے کہ وہ اس اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنائے اور دوسرا چاہے کہ وہ اس اسم ظاہر کو کیا بنائے؟ اپنا مفعول بنائے. جیسے ضربنی و اکرمت زیدن. تو ضربنی میں تو مفعول یہاں لگا ہوا ہے. ضربنی یہ چاہ رہا ہے کہ زیدن اس کا فاعل بنے، اور اکرمت کیا چاہ رہا ہے؟ اکرمت میں بھی اس کا فاعل تا ضمیر بارز لگا ہوا ہے، وہ اس کو اپنا مفعول بنانا چاہ رہا ہے. تو پہلا فاعل اور دوسرا مفعول بنانا چاہ رہا ہے. اب ایک صورت اس کی بالکل برعکس، پہلا مفعول بنانا چاہے اور دوسرا فاعل بنانا چاہے. جیسے ضربتو و اکرمنی زیدن. تو ضربتو میں تا ضمیر بارز فاعل تو یہاں موجود ہے، تو اس کو فاعل کی ضرورت نہیں، اس کو ضرورت ہے کس کی؟ مفعول کی. تو یہ چاہ رہا ہے کہ زید اس کا مفعول بن جائے. اور اکرمنی میں ضمیر بارز کوئی فاعل وائل نہیں ہے. اکرمنی چاہ رہا ہے کہ زیدن کیا بن جائے؟ اس کا فاعل بن جائے.
تو یہ کل 4 صورتیں ہوئیں. پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں کے دونوں فعل فاعلیت میں تنازع کریں، یعنی دونوں اس کو اپنا فاعل بنانا چاہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں مفعولیت میں تنازع کریں، یعنی دونوں فعل میں سے ہر ایک چاہے کہ اس کا مفعول بن جائے. تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں فعل اس بات میں جھگڑا کریں کہ ایک فاعل بنانا چاہے اور دوسرا مفعول بنانا چاہے. اب اس کی 2 صورتیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ پہلا فاعل بنانا چاہے اور دوسرا مفعول بنانا چاہے، یہ تیسری صورت ہو گئی. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ پہلا مفعول بنانا چاہے اور دوسرا فاعل بنانا چاہے. تو یہ کل 4 صورتیں ہو گئیں. انہی 4 صورتوں میں تنازع فعلان ہوگا، جس کی ہر ایک تفصیل انشاءاللہ آپ کل پڑھیں گے. ہاں، تو الثالث ان یتنازع فی الفاعلیت والمفعولیت. تو تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں فعل فاعلیت اور مفعولیت میں تنازع کریں. ویقتضی الاول الفاعل والثانی المفعول. تو پہلا فاعل کا تقاضا کرے، دوسرا مفعول کا، جیسے ضربنی واکرمت زیدا. اور چوتھی صورت اس کے برعکس ہے، یعنی پہلا مفعول بنانا چاہے اور دوسرا اپنا فاعل بنانا چاہے، جیسے ضربت واکرمنی زید. یہ آج کا سبق ہے.